بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز انالیسس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، گفتگو کے آغاز سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان گفتگو کا یہ جو ربط و تعلق ہے یہ قائم رہے۔ ناظرین، بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک بار پھر آزاد کشمیر میں یا کنٹرول لائن عبور کر کے پاکستان کے زیر انتظام علاقے میں سرجیکل سٹرائکس کی دھمکی دی ہے، جس کے جواب میں پاکستان نے ترنت کہا ہے کہ بھارت ان واقعات کو نہ بھولے جن کے نتیجے میں پاکستان کے علاقے بالا کوٹ میں چاند درخت ایک کوا نقصان ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر ابھینندن کا جو ایپیسوڈ ہے اور دا ٹی از فینٹاسٹک اور باقی جو ایک ایپیسوڈ چلا تھا جسے پھر دنیا نے دیکھا وہ سامنے آیا۔ بھارت جب بھی اس خواہش کا اظہار کرتا ہے، پاکستان اسے ایک بار پھر وہ واقعات یاد دلاتا ہے فروری 2019 کے، جس میں بہت دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بھی بہت ہوئی تھی، اور دونوں ملکوں کے درمیان پھر اس کشیدگی کا ایک ناخوشگوار انجام ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر واقعات لڑکتے چلے گئے، اور 5 اگست 2019 کا واقعہ پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان بہتر تعلقات کی کہانی میں یا واجبی تعلقات کی کہانی میں۔ اس کے بعد پھر سارا جو تعلقات کا ایک سفر تھا یا جو ڈیولپمنٹس گزشتہ 20 برسوں میں ہوئی تھیں، وہ سارا ترقی معکوس کا شکار ہو کر رہ گئیں۔ بھارت کی طرف سے سرجیکل سٹرائکس کی خواہش کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک دور تھا جب امریکہ القاعدہ کے نام پہ ایک طوفان برپا کیے ہوئے تھا، اور امریکہ اکثر ہاٹ پرسوٹ کی اصطلاح استعمال کرتا تھا۔ اس اصطلاح سے متاثر ہو کر بھارت کی طرف سے جو بھارت کی انٹیلیجنشیا تھی، جو دانشور طبقہ تھا، وہ اکثر اوقات بھارت کے اخبارات میں اس کا ذکر کرتے تھے کہ بھارت کو یہ حق ملنا چاہیے ہاٹ پرسوٹ کا کہ آزاد کشمیر سے اگر کوئی دراندازی ہوتی ہے، کنٹرول لائن عبور کرنے کی کوئی کوشش ہوتی ہے یا کوئی گروہ ایسا کرتا ہے، تو بھارت کو اس کے تعاقب میں جا کر کارروائی کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ یہ تقریباً وہی اسٹریٹجی تھی، چونکہ بھارت اس پورے عرصے میں خود کو چھوٹا امریکہ سمجھنے لگا تھا اور سمجھ رہا تھا ذہنی طور پہ کچھ امریکہ نے بہت زیادہ ہوا بھر دی تھی، کچھ دوسرے جو علاقوں میں ایک فضا بنی تھی 9/11 کے بعد ریجن میں، اس نے بھارت کو ایک ایسے خبط میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ ایک بڑی اور برتر طاقت ہے، اور اسے اپنے دفاع کے لیے دہشت گردوں کا تعاقب کرنے، ان کا پیچھا کرنے، انہیں ہٹ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تو یہ ہاٹ پرسوٹ کی جو ایک اصطلاح ہے، یہ ایک خواہش ہے، یہ انگڑائیاں لیتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس دور میں بھارت کی دانشور طبقے میں۔ پھر جو ایک کشیدگی تھی، اس کا ایک اہم پڑاؤ جو ہے وہ ممبئی دھماکے تھے کہ جس میں 150 کے قریب لوگ مارے گئے، اور ایک بڑی خوفناک قسم کی کارروائی تھی جس سے پھر بھارت نے اجمل قصاب کا ایک کردار تلاشا اور تراشا تھا۔ اس وقت بھی بھارت نے ہاٹ پرسوٹ کی اپنی جو خواہش ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ کئی ایسے مقامات مارک کیے گئے کہ جنہیں لشکر طیبہ یا جماعت الدعویٰ کے مراکز بتایا جاتا تھا، اور ان پہ کارروائی کرنا چاہتا تھا بھارت، اور امریکہ اس خواہش میں بھارت کو ایکاموڈیٹ کرنا چاہتا تھا، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا تھا، اور پاکستان سے یہ فرمائش کر رہا تھا کہ وہ بھارت کو نمائشی ہی صحیح لیکن جوابی کارروائی کی اجازت دے۔ اس حوالے سے مظفر آباد کے نواحی علاقے میں ایک ایسے مقام کی بھی نشاندہی کی جا رہی تھی کہ جسے جماعت الدعویٰ اور لشکر طیبہ کا مرکز کسی دور میں کہا جاتا تھا۔ اب تو وہاں ویرانی ہے جب سے یہ پابندیاں لگی ہیں، اب وہ مرکز اس سمیت تمام ایسے مراکز خالی ہو چکے ہیں، اور وہاں کوئی ایسی ایکٹیویٹی اب محال ہی ہے۔
لیکن پاکستان کی طرف سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ کنٹرول لائن کی خلاف ورزی پر پاکستان بھرپور جوابی رد عمل دے گا، بلکہ وہ رد عمل جو ہے وہ عمل سے 2 گنا زیادہ ہوگا۔ بعد میں یہ بات سچ ثابت ہوئی جب بالاکوٹ میں آپریشن ہوا بھارت کی طرف سے، تو اس کے جواب میں پاکستان نے پھر تقریباً زیادہ شدت کے ساتھ اس کا جواب دیا، تاکہ بھارت خود کو امریکہ اور پاکستان کو افغانستان یا پاکستان امریکہ کا پاکستان سمجھنے کی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یوں ہارٹ پرسوٹ کے ساتھ سرجیکل سٹرائکس کی ایک خواہش پھر ایک نئی اصطلاح کے ساتھ سامنے آئی۔ کوٹلی میں نکیال کے مقام پر ایک ایسی ہی کوشش کی گئی، لیکن بعد میں خود بھارت کی جو میڈیا ہے اس نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کپواڑہ کے جنگلوں میں فلمائی گئی جو تھیں وہ ویڈیو کلپس تھے، اور یہ حقیقت میں نکیال میں کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی سرجیکل سٹرائکس۔ اصل میں جو یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو سرجیکل سٹرائکس کنٹرول لائن پر کی جا رہی ہیں یا کیے جانے کی خواہش ظاہر کی جاتی ہے یا ان کی فلم بندی اور عکس بندی کی جاتی ہے، وہ کنٹرول لائن پر انہی جھڑپوں کو ایک نئے انداز سے نام دیا جاتا ہے۔ ماضی میں 90 کی پوری دہائی میں کنٹرول لائن پر بڑی شدید جھڑپیں ہوتی رہی ہیں پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان۔ جو کیرن کی ایک گیدڑ پوسٹ ہے، وہ ایک ایسی خوفناک قسم کی کارروائی تھی کہ جس سے سولین آبادی پہ، آزاد کشمیر کی سولین آبادی پہ فائرنگ کی جاتی تھی۔ اسے پھر جنرل علی قلی خان کی قیادت میں اس وقت اڑا دیا گیا تھا۔ ایک بڑی اہم کارروائی تھی۔ تو ایسے ہی کنٹرول لائن پر بڑی خوفناک قسم کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں دونوں افواج کے درمیان، اور انہیں ماضی میں کنٹرول لائن پر جھڑپوں کا نام دیا جاتا تھا۔ اب انہیں ایک نئے انداز سے، نئی دنیا کے مطابق اور نئے تقاضوں کے عین مطابق اسے سرجیکل سٹرائکس کی خواہش کا اظہار کہا جاتا ہے یا آئینہ دار کہا جاتا ہے، جس قسم کی سرجیکل سٹرائکس کا دعویٰ بھارت نے نکیال میں کیا تھا۔ اب کیا ایسی افتاد پڑی ہے کہ بھارت ایک بار پھر یہ مہنگا شوق پالنے لگا ہے، جو کوٹلی میں ایک پٹ گیا ہے جس کی کوئی اتھینٹسٹی وہاں بھی نہیں آئی، کوئی اس کے حق میں کوئی شواہد نہیں ملے، کوئی گواہی نہیں ملی کہ یہاں سرجیکل سٹرائکس ہوئی تھیں۔ ایک فوجی روایتی انداز کی فوجی جھڑپ تھی یا ایک زیادہ بھاری توپ خانے کی گولہ باری تھی جسے وہاں اس وقت کہا گیا سرجیکل سٹرائک۔ اسی طرح بالاکوٹ کی سرجیکل سٹرائکس کا جو انجام ہے وہ تو انتہائی بھیانک اور برا رہا۔ لیکن اب ایسا کیا ہو رہا ہے کہ بھارت ایک بار پھر یہ مہنگا شوق اپنانے اور اختیار کرنے کی بات کر رہا ہے، ایسے میں جب کہ بھارت کو 2 نہیں 2.5 محاذوں کا سامنا ہے۔ چین کے ساتھ اس کا سٹینڈ آف جو ہے وہ بڑا شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور چین اس کے ساتھ تقریباً وہی سلوک کرتا ہے جو ایک بالادست اور بالا تر طاقت اپنی زیر دست اور نسبتاً کمزور طاقت کے ساتھ کرتی ہے، کہ جو رویہ بھارت ماضی میں پاکستان کے ساتھ اپناتا رہا ہے، تقریباً چین بھارت کے ساتھ اسی رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دونوں افواج کھڑی ہیں، بھارت کی اور پاکستان کی، اور 2.5 محاذ جو آدھا محاذ ہے اس کا چین کی طرف سے یہ ایک نئی اصطلاح آئی ہے کہ پہلے تو 2 محاذوں کی لڑائی تھی۔ یہ بھارت کے اندر مضطرب اور بے چین وہ قوتیں ہیں، وہ عناصر ہیں، وہ ریاستیں ہیں، وہ عوام ہیں کہ جو اس وقت جن کی بے چینی کو واضح طور پہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ بھارت کی 7 سسٹرز اسٹیٹس ہوں یا کشمیر سے خالستان تک، مشرقی پنجاب تک، ایک بے چینی کی جو آثار نمایاں ہو رہے ہیں، یا چین نے اسے آدھے محاذ سے تشبیہ دی ہے۔ تو ایسے میں بھارت کیوں دوبارہ یہ روگ پال رہا ہے، یہ شوق پال رہا ہے کہ وہ سرجیکل سٹرائکس کر سکتا ہے آزاد کشمیر میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک جو تبدیلی آئی ہے اس کے ایک نفسیاتی اثرات بھارت نے قبول کیے ہیں، بھارت پر مرتب ہوئے ہیں کہ طالبان کی آمد کے بعد کشمیر میں لوگوں کو ایک اعتماد ملے گا، اور کشمیر میں وہ سوئے ہوئے جو عناصر ہیں یا فریزڈ جو ایک ملیٹنسی تھی اس کا احیاء ہوگا۔
یوں لگ رہا ہے کہ کنٹرول لائن کے قریبی علاقوں میں کچھ ایسی جھڑپیں ہو رہی ہیں کہ جنہیں بڑی منظم چھاپہ مار قسم کی کارروائیاں کہا جا رہا ہے۔ ایک جھڑپ تو اتنا طویل ہوئی کہ وہ کئی روز پر محیط ہو گئی پیر پنجال کے علاقے میں، اور اس میں کئی بھارتی فوجی بھی مارے گئے، اور ایک مسلسل ایک جھڑپیں ہو رہی ہیں اور نقصان ہو رہا ہے بھارت کا کنٹرول لائن کے دوسری جانب۔ بلکہ ایک جو جھڑپ ہوئی جو پیر پنجال کے علاقے میں ہوئی اور سرن کوٹ کے علاقے میں ہوئی، وہ کنٹرول لائن سے 10 کلومیٹر اندر ہوئی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو 5 اگست کے بعد ایک خوف کی جو چادر تنی ہوئی تھی لوگوں پر، اور ایک سختی اور سکوت کی جو کیفیت تھی ان فورسز پر، یعنی جنہوں نے رد عمل دکھانا تھا، 5 اگست کو بھارت نے اپنا حتمی قدم اٹھا لیا تھا اور اس کے بعد آگے جانے کی مزید کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے بعد جس رد عمل کی بھارت کو ایک خوف تھا، ایک خدشہ تھا، یوں لگتا ہے کہ وہ رد عمل اب انگڑائیاں لینے لگا ہے۔ کشمیر ایک کانفلکٹ زون ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کو ایک کاسمیٹک جو طریقے سے اس کی اس حیثیت کو، اس خطرناک حیثیت کو، اس بارودی سرنگ جیسی حیثیت کو، اس آتش فشاں جیسی حیثیت کو بدلنے کی جو کوئی کوشش ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے میں ایک احیاء ہو رہا ہے، یوں لگ رہا ہے ایک جو اس پوری ایک 30-32 سال کی جو ایک 3 اشرے سے زائد عرصے پہ محیط ہے، اس کے ایک طالب علم کے طور پہ، اس کے ہر موڑ پہ ایک لکھنے والے کی اور اس پہ تبصرہ کرنے والے کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک احیاء ہو رہا ہے اس ساری صورتحال میں۔ رد عمل کی قوتوں کا 5 اگست کے نتیجے میں جو سکتہ اور سکوت تھا اس کی چادر میں چھید ہونے لگے ہیں، اور یہ بھارت کے لیے ایک پریشان کن صورتحال ہے، اور وہ اپنی کسی فیس سیونگ کے لیے کوئی ایسی کارروائی کر سکتا ہے کہ جسے وہ سرجیکل سٹرائک کا، ہاٹ پرسوٹ کا کوئی بھی خوبصورت اور خوشنما نام دے، لبادہ پہنائے، اس کی اس انداز سے پلاسٹک سرجری کرے کہ وہ ایک بھرپور جوابی کارروائی لگے، لیکن شاید یہ مہنگا شوق بھی بھارت کے مسائل کو حل نہیں کرے گا، بلکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجود مسائل کو حل کرتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ دونوں کے درمیان جو اصل مسئلہ ہے جب تک اس کی جڑ پہ کام نہیں ہوگا، جب تک اس کی بنیاد پر کام نہیں ہوگا، تو کوئی اس طرح کی جو معمولی قسم کی حرکتیں ہیں یا کوئی معمولی قسم کے اقدامات ہیں جنہیں کوئی بھی لبادہ دیں، آپ کوئی بھی جامہ پہنائے، وہ کسی بڑی تبدیلی کی بنیاد نہیں بن سکتے، کسی بڑی تبدیلی کا محرک نہیں بن سکتے۔ صاف بات ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت سب سے بڑا اور اولی مسئلہ کشمیر ہے، جسے بہرحال حل کرنا ہی پڑے گا، اور مذاکرات کی میز پر آ کر دونوں ملکوں کو اس معاملے کو آؤٹ آف باکس انداز میں حل کرنا پڑے گا، اور اس کا کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔